اور بجٹ کا وقت ہے. بجٹ کا وقت وہ ہوتا ہے جب اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں وہ حوالہ دیتی ہیں اسلام آباد کی قیمتوں کا تاکہ حکومت کو امبیرس کر سکیں، کیونکہ اسلام آباد کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر چیز جو ہے یہاں فیڈرل کیپٹل میں. اور حکومت جو ہے اپنی صفائی میں کس کا حوالہ دیتی ہے؟ ان قیمتوں کا جو پسماندہ علاقوں میں، یعنی کہ بھاولپور میں. تو حکومت جو ہے وہ بھاولپور کا حوالہ دے رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے کتنی کنٹرول کی ہوئی ہیں اور کتنی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں، اور اپوزیشن سیاسی جماعتیں حوالہ امبیرس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو حوالہ دیتی ہیں اسلام آباد کا. یہ پالیٹکس ہے، یہ چلتی رہتی ہے. لیکن بہت نمبرز ہیں بجٹ کے اندر. آپ آج پورا دن دیکھ رہے ہوں گے، ایک عام پاکستانی کنفیوز ہو سکتا ہے. آج جو ابھی اگلا 1 گھنٹہ ہے اس کے اندر ہم سمپلیفائی کریں گے، اور سٹارٹ ہی میں لے رہا ہوں کہ آپ نے بہت چیزیں سمپل رکھنی ہے. سمپل یہ کہ یہ بجٹ تو آ گئی ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے، میری نظر میں ایٹ لیسٹ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ناٹ ایز اے جرنلسٹ، کہ آپ نے نظر رکھنی ہے 3-4 اہم چیزیں ہیں. ایک، آپ نے نظر رکھنی ہے منیمم ویج کے اوپر، اور وہ انفورس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ نے نظر رکھنی ہے قرضوں کے اوپر، اور پھر آپ نے نظر رکھنی ہے ریونیوز اور ٹیکسیشن کے اوپر، اور پھر تعلیم اور صحت ہے آبویسلی. اور جہاں آپ لوگوں کو سب بتا رہے ہوں گے کہ سب کچھ برا ہے اور حالات بہت خراب ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور ہماری اکانومی ہے، ہم بڑوں کی صفوں میں آتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک پازیٹو پہلو ہے اور بہت سارے نیگیٹو چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم نظر ڈالیں گے. میرے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے، میں لکی ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. میرے ساتھ زبیر ملک صاحب ہیں جو کہ سابق صدر ہیں FPCCI کے. آپ کا بہت شکریہ زبیر ملک صاحب، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. جناب ڈاکٹر وقار احمد صاحب ہیں، ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI، بہت شکریہ آپ کا سر، گڈ ٹو سی یو. اور جناب محسن خالد صاحب ہیں جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اپنے دور میں آپ میرے خیال میں ینگسٹ پریزیڈنٹ تھے اپنے دور میں. تو اٹس ریلی گڈ ٹو سی یو آل آف یو. ابھی بھی جی اسٹل ابھی تک کسی نے کر رکھا ابھی تو ٹوٹا نہیں ہے. دیٹس گڈ. اچھا، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے جس میں پرمیشن لے لوں کہ ایک چھوٹا سا ایک رپورٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کا ٹائٹل ہے بجٹ کے لیجنڈ اداکار. بہت خوبصورت ہے. ہمارے وقار ملک صاحب ہیں، ہمارے کریٹو پروڈیوسر ہیں، تو انہوں نے تیار کیا ہے. ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ مایوس نہ ہو، قوم کی رہنما 21ویں صدی کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کی مثال اور اس کے حوالے سے ثبوت ہم آپ کو اس رپورٹ کے آخر میں دکھائیں گے. پہلے بات ہو جائے بجٹ کی کہ اس بجٹ میں شماریات کا کھیل اپنی جگہ، لیکن عام آدمی کے حوالے سے اس بجٹ میں کیا خوشائند ہے. عام آدمی صحت، تعلیم اور انصاف کو رو رہا ہے. صحت، تعلیم اور انصاف میں سے بطور مثال تعلیم کو لیجئے. تعلیم کے لیے بجٹ میں کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے 2 باتیں ذہن نشین کر لیجئے تاکہ بجٹ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. پورے جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو تعلیم پر سب سے کم خرچ کر رہا ہے. نہیں تسلی ہوئی؟ چلیں ایک اور زاویے سے دیکھیے. پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد 2,24,00,000 ہے. ابھی بھی نہیں تسلی ہوئی؟ پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جہاں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. اس ملک کا نام ہے نائجیریا. یعنی ہم پوری دنیا میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک ہے. اب آئے تعلیم کے بجٹ کے حوالے سے ہمارے رہنما کیا کہتے رہے. 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے اپنے منشور میں صفحہ نمبر 37 پر وعدہ کیا کہ تعلیم کا بجٹ یونیسکو کی تجویز کے مطابق 4% تک لے جائیں گے. مارچ 2014 میں وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی گورڈن براؤن کو کہا کہ تعلیم کا بجٹ 4% تک لے جائیں گے. 2015 میں اسحاق ڈار نے بجٹ تقریر میں اپنے وعدہ کی تکمیل کا یقین دلایا. اگر ہم تمام رہنماؤں کے وعدوں کو دیکھیں تو نواز شریف نے تعلیمی بجٹ 4% کرنے کا وعدہ کیا تھا. آصف علی زرداری نے تعلیمی بجٹ 4.5% کرنے کا وعدہ کیا تھا. عمران خان نے تعلیمی بجٹ 5% کرنے کا وعدہ کیا تھا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تعلیمی بجٹ 5% کرنے کا وعدہ کیا. MKM کے فاروق ستار نے تعلیمی بجٹ 5% کرنے کا یقین دلایا. عوامی نیشنل پارٹی کے اسود یار ولی نے تعلیمی بجٹ 6% کرنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن وعدوں کے حوالے سے ایوارڈ کے مستحق ہیں جناب مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے تعلیمی بجٹ 15% کرنے کا یقین دلایا تھا.
आपने जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान में लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूलों में दाखिले के बाद तालीम जारी नहीं रख पाते और बहुत कम तादाद मैट्रिक तक पहुंच पाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह गुर्बत है? अरे नहीं, पेट काट कर भी गरीब तो बच्चों को तालीम दिलवाने को तैयार है, लेकिन आपके पास सिर्फ 20% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइमरी के बाद की तालीमी सहूलत मौजूद है। अब इस गैप को शहरों में प्राइवेट स्कूल्स पूरा करते हैं किसी हद तक, लेकिन दूर अफ्तादात देहात जहां हमारी आबादी की कसरत है वहां बच्चे तालीम जारी नहीं रख पाते। हमारे रहनुमा 21वीं सदी की तरजीहात से वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के असद उमर को ही लीजिए, एक हैंड पंप का इफ्तिताह फरमा रहे हैं। हैंड पंप के हवाले से बाकायदा तकरीब का इन्निकाद हुआ। हैंड पंप की लागत से ज्यादा तो यहाँ मर्दों की घड़ियों और खवातीन के बैग की लागत होगी। क्या मजाक है? सियासत को बतौर कारोबार भी चलाएं तो भी कोई बात नहीं कि कारोबार में भी कुछ इखलाकियात का ख्याल तो रखा ही जाता है, लेकिन आप तो बाकायदा गरीबों को गुर्बत पर गालियां देने पर उतर आए हैं। तो इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है? तालीम की सूरत हाल आपने देख ली, सेहत और इंसाफ की सूरत हाल से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। क्या खूब, बजट के लेजेंड अदाकार। तफसीलात में जाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं इस बजट को, एक समरी उनसे ले लेते हैं, फिर तफसीलात में जाएंगे। जो मेरे मेहमान हैं, जुबैर मलिक साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। योर टेक। PMLN election manifested budget 2017. Lot of relief in it, but from where the money is going to come, we don't have a clue about it. नहीं, we know 7 बिलियन कर्जा लेने जा रहे हैं जी। और ये भी एक रिकॉर्ड है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का कि इन 5 सालों में $30 बिलियन लोन ही हैज टेकन। 30 बिलियन। और जो कल इन्होंने वो दिया इकोनॉमिक सर्वे, दैट लीव्स मेनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। I think they have not met a single target except perhaps in the services sector. वो भी it's very close, I can say, but they don't fully achieved it. अब देखें GDP growth rate, they are targeted 5.7%. They only got 5.3%. Service sector 6%. It's 5.7% what they have achieved. Industrial sector 7.7%, 5.7%. Agriculture 5.5%, they achieved 3.46%. Large scale manufacturing 5.9%, 4.9%. That is their achievement. Still अच्छी है, it's not bad figures. Not bad figures at all. From where you are sitting, yes, definitely not bad. And from where you're sitting? From where I am sitting and what my children will have to face in future, I am alarmed. I am alarmed. When I tell you the only finance minister in the history of Pakistan to have taken $30 billion loan in 5 years, it's alarming for me. डॉक्टर वकार साहब, इस पर मजीद तफसील में जाएंगे। आपका योर क्विक टेक ऑन द बजट। Thank you very much. I think the budget, because it was the last one for them for the time being, थोड़ा सा इनके लिए प्रेजेंट करना आसान था और इजी पोजीशन में इसलिए भी थे क्योंकि CPEC रिलेटेड फ्लोज जो हैं वो काफ़ी इस वक्त अंडर द बेल्ट हैं। ग्रोथ नंबर्स ठीक है, टारगेट्स मीट नहीं हो सके, जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडस्ट्री में भी टारगेट मीट नहीं हो सका, लेकिन चलें डायरेक्शन थोड़ी सी अपवर्ड नज़र आ गई। लेकिन 3 चीज़ों की तरफ इशारा जो था वो कल की वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की तकरीर ने भी किया। 3 दफ़ा आज की तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने बोला और 3 स्पेसिफिक इक़दामात की तरफ इशारा किया कि जो पिछले साल के बजट में हम लाए थे उससे जो तवक्कुआत थी हमें वो हम अचीव नहीं कर सके। पहली चीज़ जी एनर्जी का मसला। उन्होंने ये कहा कि जी सर्कुलर डेट इज स्टिल एन इशू और कल की फिगर जो है वो 407 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे अभी भी हैं
اور جس میں 256 ارب روپے کے آپ کے پاس ریسیویبلز ہیں, یعنی ہم بلز ہی نہیں کلیکٹ کر پا رہے. دوسرا بڑا مسئلہ کہ جی سی پیک ریلیٹڈ فلوز ظاہر شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو شو بھی تھوڑا سا اکنامک کانفیڈنس میں ہو رہا ہے, نان چائنا انویسٹمنٹ بھی آہستہ آہستہ آ جائے گی انشاءاللہ, لیکن لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ ابھی بھی ریوائیو نہیں ہو سکا. اور اس کے لیے جو چھوٹی سی فگر تھی آج وہ تھی کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 10% بھی مشکل سے ٹچ کی. تو لوکل انویسٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس ابھی بھی اکانومی میں نہیں ہے. اور آخری بڑی چیز جو تھی وہ یہ اہم تھی کہ ایگریکلچر اور انڈسٹری میں تھوڑی بہت جو اب گروتھ نظر آنی شروع ہوئی ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس کے اندر کنورٹ نہیں ہو رہی. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں $3 ارب جو ہیں وہ گر گئی ہیں, اور اس پہ خود تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو پچھلے سال جو پیکیجز بھی دیے تھے اس سے جو توقعات تھی ہمیں وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. ابھی بھی ریفنڈ ظاہر رکے ہوئے ہیں ایکسپورٹرز کے, ابھی بھی کاسٹ آف انرجی بہت زیادہ ہے اس وقت. تو وہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ ابھی بھی اسٹرکچرل ریفارمز کے جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی ٹیبل پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ اوور ویو. محسن خالد صاحب, آئی تھنک میں یہی اسی بات سے ٹیک اپ کروں گا. بنیادی طور پر جو مجھے لگا ہے کہ یہ وہ بجٹ ہے جو جس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ 4 سال میں پی ایم ایل این گورنمنٹ اسٹرکچرل جو چینج, جو لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمز اس اکانومی کو چاہیے تھے. آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اب ہم بڑی اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. بڑی اکانومی آپ نمبرز سے نہیں بنتے, بڑی اکانومی آپ بنتے ہیں سالڈ اسٹرکچرل ریفارم سے, جہاں پہ آپ کی کمپلیٹ اکنامک اسٹرکچر جو ہے نا وہ اپلفٹ ہو جاتا ہے. جو آج کا بجٹ ہے, نمبرز آر ویری ویری گڈ. آئی مین اٹس ریکارڈ بجٹ, ریکارڈ پی ایس ٹی پی, ریکارڈ ایکسپینڈیچرز, ڈیولپمنٹ پروگرام کا آؤٹ لے 1 ٹریلین سے زیادہ. دس از نیور ہیپن. لیکن یہ بات ضرور جب جیسے کہ زبیر صاحب کا الیکشن بجٹ ہے, یہ بات ضرور کہہ رہا ہے کہ اگر تو پی ایم ایل این گورنمنٹ اسٹرکچرل ریفارمز کے اندر وہ اپنے جو ٹارگیٹس تھی وہ میٹ کر چکی ہوتی, یعنی کہ انرجی, یعنی کہ ایکسپورٹس, یعنی کہ اسٹرکچرل مطلب بہتری سارے کے سارے اسٹرکچر میں, مینوفیکچرنگ کے اندر گروتھ ہوتی, ایگریکلچر میں ایک سسٹینیبل گروتھ نظر آ رہی ہوتی. ایکسپورٹس ہمارے ایکسپورٹس پچھلے 4 سال سے اسٹیگننٹ ہیں ڈسپائٹ جتنی بھی ہم پی ایم ایل گورنمنٹ نے وہ دی ہے. اگر وہ کر چکی ہوتی تو شاید پی ایم ایل گورنمنٹ آج ڈنکے کے چوٹ کے اوپر اناؤنس کر رہی ہوتی کہ ہم نے یہ چیزیں 4 سال پہ اچیو کی ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں کہ جو کہ لانگ ٹرم ریفارمز کو کنٹینیو کرے گا. اس کے برعکس انہوں نے ایک پاپولسٹ بجٹ پیش کیا, a budget that makes a lot of promises but does not necessarily identify where the revenue and the money will come from. It is بجٹ جیسے کہ کہا کہ جو فیوچر آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی, چاہے وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ انکمبنٹ ہوتی ہے چاہے کوئی اور ہوتی ہے, اس کے لیے انتہائی سیویئر چیلنجز پیدا کرے گی. بیکاز یہ بجٹ بیکاز your fiscal deficit is going to grow, your borrowing is growing. So بنیادی طور پر جو in a nutshell, because structural reform targets meet نہیں ہوئے, جو بنیادی اس اکانومی کے اندر جو چینجز لائی جانی تھیں وہ نہیں, اس کو کور کرنے کے لیے ایک پاپولسٹ بجٹ پیش کیا گیا جو کہ پرومسز تو بہت کر رہا ہے لیکن آنے والا وقت بہت مشکل ہوگا.